بہت اہم پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل نے اپنے رفقا کے سامنے کہا کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچا لی. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. میں ان کی تعریف کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. محکمہ جنگ کے اجلاس سے خطاب واشنگٹن. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں نے 8 جنگیں ختم کی، اس لیے میں نوبل انعام کا حقدار ہوں. میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان چھڑنے والی ممکنہ بڑی جنگ کو روکا جو ایٹمی تصادم کی شکل اختیار کر سکتی تھی. امریکی محکمہ جنگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف جا رہے تھے. 7 جہاز گرائے جا چکے تھے. 4 دن تک جنگ چھڑی رہی. میں نے دونوں ممالک کو کال کی اور کہا کہ اگر یہ سب جاری رہا تو کوئی تجارت نہیں ہوگی. اس طرح میں نے جنگ رکوا دی. اس جنگ میں لاکھوں جانیں جا سکتی تھی لیکن میں نے اسے روک کر دنیا کو بڑے سانحے سے بچایا. امریکی صدر کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہمارے ساتھ تھے. تو اس دوران فیلڈ مارشل جو پاکستان میں بہت اہم شخصیت ہیں، انہوں نے ایک موقع پر اپنے رفقا کے سامنے کہا کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں کیونکہ انہوں نے جنگ کو بڑھنے سے روکا اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. میں فیلڈ مارشل کی تعریف کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. وزیر اعظم خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹرمپ کا امن منصوبہ وہ نہیں جس میں ہماری ساری تجاویز موجود ہیں. اس ڈرافٹ میں ہماری تجویز کردہ تمام ترامیم شامل نہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ غزہ میں 64,000 لوگ شہید ہو چکے، 1.5 لاکھ افراد زخمی ہیں. اس وقت غزہ میں خوراک اور ادویات سمیت انسانی امداد نہیں پہنچا سکتے. اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے. جو جا چکے ہیں ان کو واپس نہیں آنے دیا جا رہا. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب، قطر، اردن، مصر، پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا سمیت 8 ممالک نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے غزہ کے معاملے پر سنجیدہ کوشش کریں گے. قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے کئی نکات واضحات اور مذاکرات کے متقاضی ہیں. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کے معاملے پر وضاحت درکار ہے. اسرائیلی افواج کے انخلاء پر مزید بات چیت ہونی چاہیے. قطر کے وزیر اعظم نے بتایا کہ پیر کو جو پیش کیا گیا وہ اصولوں کی ایک فہرست تھی جس کے تفصیلات پر بات چیت کی ضرورت ہے. قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امید ہے تمام فریقین منصوبے کو تعمیری انداز میں دیکھیں گے. غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. اس کے اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں. منصوبے میں جنگ بندی کو ایک واضح شق کے طور پر شامل کیا گیا. امید ہے فریقین جنگ خاتمے کے موقع پر سے فائدہ اٹھائیں گے. لاہور حکومت نے رات گئے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا. وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 اکتوبر تک کے لیے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. حکومت نے پیٹرول 4 روپے 7 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 4 پیسے مہنگا کر دیا. یوں پیٹرول کی نئی فی لیٹر قیمت 268 روپے 68 پیسے مقرر کر دی جبکہ ڈیزل کی نئی فی لیٹر قیمت 276 روپے 81 پیسے مقرر کر دی. نئی قیمتوں کا اطلاق 15 اکتوبر تک کے لیے کیا گیا. اس سے قبل آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ایل پی جی گیس کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا. اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 6 روپے 70 پیسے فی کلو کمی کرتے ہوئے ماہ اکتوبر کے لیے فی کلو گیس کی قیمت 207 روپے 49 پیسے مقرر کر دی. کراچی میں محکمہ موسمیات نے آج بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر بھر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا جبکہ شہر میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 25.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے اور شہر میں شمال مشرق سے 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. ایشین کرکٹ کونسل اے سی سی کے صدر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ بھارت اور اگر ایشیا کپ کی ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آ کر وصول کریں. ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس دبئی میں محسن نقوی کی زیر صدارت ہوا جس میں پی سی بی اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے حکام آمنے سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب سربراہ راجیو شکلا نے ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی دینے کا مطالبہ کیا تو اے سی سی کے صدر محسن نقوی نے یاد دہانی کرائی کہ اجلاس کے ایجنڈے میں یہ معاملہ شامل نہیں ہے. راجیو شکلا کو بتایا گیا کہ ایشیا کپ کے فائنل کے بعد صدر محسن نقوی اسٹیڈیم میں موجود تھے مگر بھارتی کرکٹ ٹیم نے خود ہی ٹرافی لینے سے انکار کیا. اجلاس میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ اگر بھارت کو ٹرافی چاہیے تو ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر یا پھر کوئی تقریب منعقد کر کے مجھ سے ٹرافی وصول کر لے. اجلاس کے شرکا نے بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کے ہاتھ نہ ملانے اور میچ کے بعد سیاسی بیانات دینے کی مزاحمت بھی کی.